کہ قرآن پاک پر جھوٹی قسم کھانے کا کیا حکم ہوگا، اور اگر کسی نے کھا لی ہو تو اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خوف خدا کی کمی کی بنا پر ہم وقتی طور پر دنیاوی مصیبتوں کو بہت بڑا سمجھتے ہوئے گناہ کبیرہ کرنا بڑا آسان سمجھ لیتے ہیں، یا ہم یوں کہیں کہ ہم نے دنیا کی مصیبتوں کو اخروی مصیبتوں سے بڑا سمجھنا شروع کیا ہے، اور وہاں کی مصیبتوں کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ برعکس ہے۔ یہاں کی مصیبت تو پھول کی طرح ہے، اگر وہاں کی مصیبتوں کو آپ اس کی صحیح معرفت حاصل ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اگر یہاں کی مصیبت ایک کنکر کی مثل ہے تو وہاں کی مصیبت ایک ہمالیہ پہاڑ کی مثل ہوتی ہے۔ اب یہ ایک عجیب بے وقوفی کی بات ہے کہ آدمی دنیا کی مصیبت سے بچنے کے لیے آخرت کا وبال جمع کر لے۔ تو یہ اکثر خواتین میں زیادہ بیماری ہوتی ہے کہ اگر ان سے کوئی بات پوچھی جائے کہ ایسا تم نے کیا تھا، ایسا کہا تھا، ایسی حرکت کی تھی، فوراً منع کرتی ہیں اور فوراً قرآن اٹھانے کی طرف آ جاتی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ قرآن اٹھانا بڑا آسان ہے اور وہ دل میں ارادہ کر لیتی ہیں کہ جی بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اچھا، بہنیں ہی نہیں، مرد حضرات بھی ہیں، لیکن میرے پاس کیسز جو آتے ہیں ان میں خواتین کا ریشو زیادہ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بہرحال اس طرح جھوٹا قرآن اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا وبال بہت زیادہ ہوتا ہے دنیا میں۔ مطلب یہ کہ بعض اوقات اتنا خطرناک اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں کہ انسانوں کو میں نے تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ یعنی ایک مالی اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے جو بڑے اپر لیول پر فائز، اس کو ہم نے فٹ پاتھ پر آتے ہوئے دیکھا ہے، اور مطلب یہ کہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا یہی اس چیز کا سبب بنی، لیکن بظاہر جو مطلب نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانا اور قرآن پاک کو معمولی سمجھ کے اس پر ہاتھ رکھ کر سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا، اس کا وبال بڑا شدید قسم کا ہوتا ہے۔ تو جس نے ایسا کیا ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً سے پیشتر توبہ کرے، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے۔ لیکن توبہ صرف کان پکڑائی کا نام نہیں ہے کہ یہاں کان پکڑا یہاں کان پکڑا توبہ ہو گئی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان شدید ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا، تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ بہت سخت وبال ہوگا۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ ڈپریشن کے شکار رہتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کو نماز میں دل نہیں لگتا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہن گھروں میں مذہبی ماحول بنا ہی نہیں ہے۔ ہم صرف بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھا دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ حفظ کروا دیتے ہیں، اس کے بعد نہ موت کی فکر، نہ موت کا ذکر، نہ قبر کا گھر میں ذکر ہوتا ہے، نہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے دنیاوی کارناموں کے حساب و کتاب دینے کے کوئی تذکرے گھر کے اندر ہوتے ہیں، نہ کوئی درس قرآن ہے، نہ کوئی درس حدیث ہے۔ سارے کے سارے بے نمازی صبح اٹھتے ہیں 9-10 بجے، منوس مطلب طبیعت کے ساتھ، نحوست والی طبیعت کے ساتھ، بھاری سر، جسم ٹوٹ رہا ہے۔ کیوں؟ سوئے کتنے بجے تھے؟ 3 بجے 4 بجے، وہاں اذان فجر کی شروع ہوئی تھی، انہوں نے فوراً رضائی اوڑھی کہ کون اٹھ کے فجر، کون کھڑے ہو کے وضو کر کے کون فجر پڑھے۔ چھوڑو، اللہ کا کھاؤ لیکن بات دشمن اور شیطان کی مانو۔ جب گھر کے اندر ایسا ماحول ہوگا تو میری بہن یہ بتائیے، اور نماز پڑھنے کو آپ کہہ رہی میرے دل نہیں چاہ رہا، ڈپریشن ختم کیسے ہوگا؟ مصیبتیں بھاگیں گی کیسے؟ گھر میں نورانیت اور برکت کیسے پیدا ہوگی؟ ہم نے برکت کے اسباب تو خود اپنے ہاتھوں سے بند کیے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک برے رول ماڈل بن کے تو خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے بچے ہماری روش پر چلتے ہیں، وہ بے نمازی بنتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ فراڈ کرتے ہیں، ان کے نزدیک دنیا اہم ہے، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کس نے ان کو تعلیم دی ہے؟ کس نے گھر سے ذہن سازی کی ہے؟ ہم نے تو کی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ ہر ڈپریشن کا حل اس میں ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی مجھ سے آپ کوئی وظیفہ بتا دیں، یہ میرا کام ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ میں جب وظیفے بتاتا ہوں اس پر عمل نہیں کرتے۔ وظیفہ کیا ہے؟ گناہ سے بچیں، علم سیکھیں، نماز کی پابندی رکھیں، قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، آوارگر دوستوں کی اور برے لوگوں کی صحبت چھوڑیں، نیک لوگوں کے قریب آئیں، کوئی دینی ماحول کے قریب آئیں۔ جب یہ 6 وظیفے بتاتے ہیں تو بولتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے۔ بس ایسا کوئی کراماتی وظیفہ بتائیں کہ ہم جھوٹ بھی بولتے رہیں، فراڈ کرتے رہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کے اس کے دشمن شیطان اور نفس کا کہنا بھی مانتے رہیں، اور ہمارے سارے کام حل ہوتے چلے جائیں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بڑے پپو ہیں آپ کہ ساری اپنی خواہشات کے مطابق آپ زندگی گزاریں، اور ایسا وظیفہ مل جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر رب ہمارا رب نہ رہے بلکہ وہ ہمارے تابع ہو جائے اور ہماری باتیں ماننا شروع کر دے۔ ذرا ہمیں عقل سے سوچنا چاہیے۔ ایسا کوئی وظیفہ پیدا نہیں ہوا کہ ہماری تمام تر نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں مطلوبہ اشیاء دلوا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبر، اللہ کی رضا پر راضی رہنے، نماز اور نیکیوں کی تلقین فرمائی، ان کی مصیبتیں دور ہوتی تھیں۔ یہ طریقہ اختیار کریں۔ کوئی بات میری ناگوار گزری ہو تو معاف کیجیے گا، لیکن میں دل سے بات عرض کرتا ہوں
یہ جو ہم نے طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق لائف گزارو اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی مرضی کے تابع بناؤ کہ جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ کو چاہیے کہ فوری طور پر دے، اس روش کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، بندہ نہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا مطیع معاذ اللہ بنانے کی کوشش نہیں کرنی ہے، یہ غلط ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں قرآن نہیں پڑھی ہوئی، مجھے بتائیں کہ کوئی ایک لفظ بتائیں جس سے میں قرآن پڑھ لوں۔ اب بتائیے، قرآن آپ نے پڑھا نہیں، آپ کی عمر میرے خیال میں کم از کم 20-25 سال تو میری بہن ہوگی، اس سے زیادہ ہی مجھے لگ رہی تھی، لیکن چلے میں 20-25 سال کی تصور کر لیتا ہوں، آپ نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ پھر یہ قرآن پڑھنا ہی صرف نہیں، اس کو سمجھنا بھی ضروری تھا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ضروری تھا۔ جب ابھی آپ نے عربی عبارت ہی نہیں پڑھی، اس کے اگلے سٹیپس کب پورے کریں گی میری بہن؟ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ٹی وی پہ بھی قرآن سکھانے کے پروگرام آتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، یا مطلب غالباً یہ قرآن ٹیوٹر کے نام سے، کیو ٹی وی ٹیوٹر کے نام سے جو ہے، اس میں وہ سکھاتے ہیں باقاعدہ، تھوڑی بہت فی پے کر کے آپ اس پہ باقاعدہ سیکھ سکتی ہیں، لیکن سیکھیے اور دیر نہ کریں اس میں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں آپ کے گھر کی دور ہوں گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کا کچھ سونا چرایا، فرض کر لیں کہ وہ اتنا تھا کہ 5,000 روپے کا تھا، تو اب اگر وہ شرمندہ ہو کے لوٹانا چاہتا ہے تو اس وقت بالفرض 1 تولہ سونا تھا 5,000 روپے کا، اب وہ 50,000 کا ہو گیا ہے، تو اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے، وہ کیا کرے اور کس طریقے سے وہ اس کو لوٹائے؟ کیا 5,000 ہی لوٹا دے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر سونے کی شکل میں چرایا گیا تھا تو پھر سونے کی شکل میں اس کو واپس کریں، ورنہ کمی بیشی کریں گے تو اس میں سود کمانا متحقق ہوگا اور گناہگار ہوں گے۔ لہٰذا 1 تولہ سونا ہی واپس کرنا ہوگا، اب چاہے اس کی مالیت 5,000 ہو یا 50,000 ہو، وہ کرنا ہوگا۔ اگر اس شخص کے پاس یہ سونا ہوتا تو اس زمانے میں 5,000 کا، اور ابھی اس کا اگر یہ سونا دیا جائے تو کتنا ہوتا؟ 50,000 کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چور صاحب کو رعایت مل جائے اور جو اصل مالک ہے بیچارہ نقصان کا شکار ہو جائے، اس لیے سونا چرایا ہے تو سونے کی شکل میں دیا جائے گا۔ اب اگر یہ تنگ دست ہے، یعنی چور صاحب جو ہیں وہ تنگ دست ہیں اور واقعی لیکن دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب بنا دے گا کہ یہ اس کو دے سکے گا۔ تو لیکن یہ ضروری ہے کہ یا تو سونے کی شکل میں دیں یا موجودہ مالیت کے اعتبار سے پیسہ دیں، وہ چاہے فوراً دے دیں یا آہستہ آہستہ آپ جمع کر کے دے سکیں دے دیں، لیکن دینا ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ بچے یہ قرآنی قاعدہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہاتھ سے ان کے گر جاتا ہے، تو کیا اس کا ہدیہ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آٹا خیرات کر دیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ بچے شرعی احکام کے بلوغت سے پہلے تک مکلف ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے بچے کے ہاتھ سے اگر وہ خدا نخواستہ جان بوجھ کر بھی پھینک دے تو گناہگار نہیں ہوگا، اور وہ غلطی سے گر جائے تو بالکل گناہ نہیں، کیونکہ بچوں کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا، تو لہٰذا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو آپ اجازت دے دیں اور بے پرواہی اختیار کریں، یہ ضرور ہے کہ بچوں کو ڈانٹنا چاہیے، سمجھانا چاہیے تاکہ وہ ادب سیکھیں، لیکن ایک نفس مسئلہ بتا رہا ہوں کہ وہ گناہگار نہیں ہوں گے تو کفارہ کیا؟ اب آ جائیں ذرا بڑے لوگ، اگر ہمارے ہاتھ سے قرآن گر جائے، یقینی سی بات ہے کوئی مسلمان جان بوجھ کر تو نہیں پھینکے گا، اگر معاذ اللہ پھینکے تو کافر ہو جائے گا، اگر ویسی گر جائے تو اس میں نادانستہ طور پہ جو گرتا ہے اس میں بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن غفلت کی توبہ کرنی ہوتی ہے، کفارہ اس پر بھی نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں قرآن کے وزن کے برابر آٹا خیرات کر دو، یہ غلط کہتے ہیں۔ نماز میں اگر یاد آیا کہ کوئی وضو وغیرہ کی چیز رہ گئی ہے، چہرہ دھلنا یا پاؤں دھلنا، اگر زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو نماز توڑیں، جا کے اس عضو کو دھوئیں، دوبارہ نماز پڑھیں، اور بار بار ہوتا رہتا ہے تو اپنے دل سے پوچھیں، اگر دل کہتا ہے کہ ہاں واقعی رہ گیا تھا، توڑ کے اس کو دھو کر پڑھیں، اور اگر دل کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے یا تذبذب میں ہے تو نماز جاری رکھیں، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔